السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند نے نبی داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی، مجھے اپنی آسانی کے دنوں میں یاد رکھنا تاکہ میں مشکل کے دنوں میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ ایک ہی شخصیت ایسی ہے جن کی وجہ سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور وہ ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ استغفار کی فضیلت۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بت پرستی ہے، اس کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ فرمان سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پاک پڑھنے والوں کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ امیر المومنین امام علی نے فرمایا، زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو، کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہے، جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ استغفار کے فائدے: نمبر 1، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، حالات اچھے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ پیغامات روحانی: والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گی اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔